سلام. سولنگی صاحب، مجھے تو آج تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے موقف میں کافی جان لگی کہ صدر مملکت آصف زرداری صاحب ابھی بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو صدر کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ غیر آئینی ہو گیا سارا. مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ وکیل ہیں اندر سے، لیکن آپ شیطان کے وکیل ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا. نہیں، بات جائز ہے، بات جائز ہے. میں لٹرلی ترجمہ کر رہا ہوں ڈیولز ایڈوکیٹ کا. بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے نئی شرلی چھوڑی ہے کہ کیونکہ جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں اس لیے جو ہے وہ یہ غیر قانونی ہے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے تو انہوں نے آج شور نہیں مچانا تھا. وہ تو پریزمپشن کی بات ہے نا کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ آج صدر ہیں اور یہ غیر آئینی بات ہے. دیکھیں، اگر یہ غیر آئینی بات ہے تو کیا چیز آئینی ہے اور کیا چیز غیر آئینی ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یا تو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کرنا ہے. جائیں سپریم کورٹ میں کہ یہ جو موصوف بیٹھے ہیں انہوں نے کیونکہ استعفیٰ جمع نہیں کرایا بیرسٹر گوہر پہ، یا جو سب سے بڑے وکیل ہیں سیٹی بجانے والے شیر افضل مروت ان کے پاس نہیں جمع کرایا، اس لیے جو ہے وہ ان کو تقریر کرنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے شور ڈالنا تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا ہم شور ڈالیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باجے لے کر آئے تھے اور سیٹی لے کر آئے تھے یہ قانونی تھا؟ نہیں، پر ایک غیر آئینی صدر کو خطاب سے روکنا تو آئینی کام ہو گیا نا. کس نے فیصلہ کیا کہ وہ غیر آئینی ہے؟ آپ نے، میں نے، شیر افضل مروت نے یا بیرسٹر گوہر نے؟ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ جائے نا، یہ اتنے جو وکیل یہ لے کر آئے ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں منتخب کرا کے، اور یہ پوری وکیلوں کی پارٹی بن گئی ہے، تو وکیلوں کا کام تو عدالت میں ہوتا ہے، وہاں جائیں. ابھی تک وہ کون سا مارکا سر کر چکی ہے پی ٹی آئی، ان کے جو وکیلوں کی فوج ظفر موج ہے. نہیں، پر ہم بات کو آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھیں گے. آپ کے ٹیبل پہ آئین کی کتاب پڑھی ہوگی. دیکھیں، صدر نہ کوئی سیاسی میٹنگ کر سکتا ہے، نہ سیاسی اجتماع سے خطاب کر سکتا ہے، نہ سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے، بلکہ رکن بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اس بات سے آپ کو انکار ہے؟ صدر غیر سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی حکومت ہے، سیاسی پارلیمان ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جی وہ صدر استعفیٰ دے دے تو ایسی کوئی رولنگ لے آئے سپریم کورٹ سے. جو ان کے اپنے لاڈلے صدر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کون سی مطلب ان کی حکومت جانے کے بعد بھی جو زیادہ تر میٹنگز کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تھی، وہ غیر آئینی صدر تھے. ان کے خلاف کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ کسی نے کیا. پر انہوں نے تحریک انصاف سے استعفیٰ دے دیا ہوا تھا. وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے صدر کے طور پر ہی ایکٹ کیا. جو جتنا عرصہ تھے، جتنے آرڈیننس انہوں نے لگائے، جتنی میٹنگیں کی، جس طرح سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ سرکاری جہاز لے کر لاہور گئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پہ، یہ سب آئینی تھا. نیرا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مرزا سولنگی صاحب کو؟ سولنگی صاحب، ایک تو یہ کہ گڈ ٹو سی یو ایز اے جرنلسٹ ناؤ. مطلب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ ایز اے جرنلسٹ کر رہے ہیں تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو آپ اتنے اونچے منصب پہ تھے کہ آپ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو اب آپ کیونکہ آ گئے ہیں ہمارے ایمبٹ میں، تو یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اس میں بات دستور اور آئین اور قانون سے ہٹ کے ایک عجیب سی ٹریڈیشن کی طرف چلی گئی ہے؟ جس طرح برٹن کو نہیں کہتے کہ وہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریسی ہے، بے شک ویسٹ منسٹر ماڈل جو کچھ بھی ہے، کیونکہ چاہے آصف علی زرداری ہوں، چاہے عارف علوی ہوں، اتنی اسٹرانگ اور واضح ایفیلیشنز ہیں کہ وہ ریزائن کر بھی دیں تو فیس تو وہ پیپلز پارٹی کا ہی رہیں گے. لیکن جو رول پلے کرنا ہے صدر نے، وہ رول ہم مس کر رہے ہیں. بیسیکلی پاکستان کا دیکھیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ صدر کا عہدہ ہو، گورنر کا عہدہ ہو، یہ جو آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر پھر ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ کیسے واپس لائیں؟
میرے خیال میں یہی اہم بات ہے زنیرہ جو ابھی آپ نے کی، اصل بات وہی ہے. لیکن جس آصف زرداری کو میں جانتا ہوں وہ یقین رکھتے ہیں گفت و شنید میں، افہام و تفہیم میں، مذاکرات میں، اور میرے خیال میں یہ جو سیاسی تعطل ہے، ڈیڈ لاک ہے، یہ اگر ٹوٹے گا تو یہ آج کے الفاظ میرے آپ نوٹ کر لیں، اس میں آصف زرداری صاحب کا اہم کردار ہوگا. جب بھی یہ تعطل ٹوٹنے کے حالات پیدا ہوں گے، ابھی نہیں ہے، ابھی سب لوگ جو ہے ہائی ہارس پہ ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. ابھی چند دن ہوئے ہیں الیکشنز کو، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن میرے خیال میں جو آج باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں انہوں نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جو اصل معاملات ہیں اور مسائل ہیں ملک کے، اس کی طرف توجہ دینا ہوگی، اور وہ سیٹیاں بجانے سے اور باجے بجانے سے حل نہیں ہوں گے. پر ایسا تو آپ دیکھیں نا، غلام اسحاق خان کے خطاب کے دوران محترمہ بے نظیر بھی احتجاج کرتی رہیں، پھر رفیق تارڑ کے خطاب میں بھی پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی. تو گلہ تو نہیں کر سکتی آج کوئی بھی جماعت، کیونکہ سبھی یہ کرتے رہے ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں. مسلم لیگ نون بھی احتجاج کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران، پیپلز پارٹی کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران. تو ویسے اگر آج پی ٹی آئی نے کر لیا تو کون سا اچھا قیامت آ گئی کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے بڑا آج آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے یہ احتجاج کر کے. کیا باقی جماعتیں نہیں کرتی رہی اپنے اپنے موقع پر؟ گلہ کرنا چاہیے آپ کو بھی، مجھے بھی، زنیرہ کو بھی، اور پاکستان کے عوام کو بھی، کہ اگر 75 سال میں ہم پہلے بہت غلط کام کرتے رہے ہیں تو یہ ہماری تقدیر نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرائیں. اور اس وقت جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ جتنے گمبھیر ہیں، جو سیاسی تقسیم ہے، جو دہشت گردی ہے، جو معاشی بدحالی ہے، جو گورننس کی تباہی ہے، جو مقامی حکومتوں کے بااختیار نہ ہونے کے مسائل ہیں، یہ سارے جو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں. بھارت کل انتخابات میں جا رہا ہے اور 1.5 ارب کی آبادی میں ان کے اسکول سے باہر جو بچے ہیں وہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اگر ہم اس طرح کا سیٹیاں بجانے اور باجے بجائیں گے. اصل میں پرابلم یہ بھی ہے نا سلنگی صاحب کہ جب تک سیٹیاں نہ بجیں اور باجے نہ بجیں اور فلور پہ لوٹے نہ لوگ لے کے آئیں یا چوڑیاں نہ پھینکیں ایک دوسرے پہ، تب تک لگتا ہے اپوزیشن نہیں ہے، بیکاز ہمارا یہ ٹریڈیشن بن گیا ہے. اب کمنگ بیک ٹو واٹ از نیڈیڈ، ہونا کیا چاہیے، جو آپ نے باتیں کی ہیں، جتنی نوکریاں چاہیے، جتنا اس وقت برین ڈرین ہو رہا ہے، جتنا اس وقت بڑا اکانومی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا. وہ ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی. ہماری پارلیمنٹ ڈیبیٹ ڈریون ہے ہی نہیں اور کبھی رہی بھی نہیں ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر پنز تھرو کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے. ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے اور کیسے لیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا اس سے پہلے تھوڑا سا اکٹھے بیٹھنے کی اور یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی فرام ناؤ آن، کیونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو چلیں شروع میں 5 منٹ آپ سیٹیاں بجا لیا کریں، اس کے بعد ڈیبیٹ کر لیا کریں. از دس ڈویبل؟ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. اچھا، میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ دونوں سے، باری باری جواب دینا ہے آپ نے. دیکھیں، آج کے صدر کے خطاب کے وقت سروسز چیفز موجود نہیں تھے. روایت ہے کہ وہ صدر کے خطاب کے وقت موجود ہوتے ہیں. آج نہ آرمی چیف تھے، نہ ایئر چیف تھے، نہ نیول چیف تھے. پھر نواز شریف بھی موجود نہیں تھے، مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں. تو زنیرہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ سروسز چیفز بھی نہیں تھے، جو سب سے بڑی پارٹی کے نواز شریف بھی نہیں تھے، سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں؟ اس کا جواب تو آپ دیں گے. نہیں، میں نے تو سوال کیا ہے اس شو میں، میرا تو کام نہیں. the real reason why مریم نواز was not there، نواز شریف، یہ تو خبر آپ کے پاس ہوگی. سلنگی صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سلنگی صاحب یہ خبر تو ان سے لینی چاہیے نا. اب میں اور زنیرہ ایک ہی پیج پہ ہیں. ہم ایک پیج پہ ہیں اب. تو آپ بتائیں وہ کیوں نہیں تھے؟ نہیں سلنگی صاحب، آپ بتائیں نا کہ ان کے نہ آنے سے کیا سگنل گیا. اچھا، انٹینشنلی نہیں تھے، ایڈ کر لیں اس میں. یہ واقعی سگنل تھرو کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں،
आप और मैं जिस धंधे में हैं, जिस काम में हैं, उसमें हम क़यास आराई नहीं करते जब तक आपके पास ठोस हक़ाइक़ ना हो। एब्सोल्युटली। मेरे इल्म में नहीं है कि उनके ना आने की क्या वजह है। जब तक ये ना मालूम हो तब तक तज्जिया जो है वो खबर के बगैर नहीं होता। ये जो अभी इब्तदाइया इन्होंने फरमाया था सोहरवर्दी साहब ने, तो वो वही सोलंकी साहब, खबर ये है कि वो नहीं है और तज्जिया ये होना चाहिए कि ना होने के क्या मुहर्रिकात हैं। ये अधूरी खबर है, ये अधूरी खबर है। अच्छा, पूरी खबर होनी चाहिए कि जी वो नहीं थे तो क्यों नहीं थे। आप खबर जब दे वो दें, पता चले तज्जिया कि कर वो दें। क्यों नहीं आए तो फिर बेहतर तज्जिया होगा। नहीं, आपके ख्याल में कोई और अहम मसरूफियत ऐसी नज़र आ रही है हमें कि जो इससे इम्पोर्टेंट काम था वो कर रहे थे? मेरे इल्म में नहीं है। मुझे ये ज़रूर पता है कि शायद तुर्की के कुछ लोग आए हुए थे, उनके फौज के अहम अरकान, जो खबर थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी। जी, लेकिन टर्किश इसके आर्मी अलावा जो हैं उनके चीफ, बिल्कुल, CGS वाज बिजी ओवर देयर, दैट्स ट्रू। तो कुछ भी हो सकता है जब तक हमें पता ना हो। लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो फौज के जो सरबराह हैं वो इसको अहमियत देते हैं कि जो आईनी ओहदे हैं, पार्लिमान है, अगर उनको बुलाया जाता है तो वो आते हैं। जो सदर का इंतखाब था या वज़ीर आज़म का इंतखाब था उसमें भी वो मौजूद थे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसकी पीछे कोई बड़ी खबर हो। लेकिन बड़ी खबर होगी ज़रूर मुज़म्मिल साहब। उसकी वजह ये कि ये पहला जॉइंट सेशन था, इसमें तो ज़रूर आना चाहिए था। चलिए, नवाज शरीफ का ना आना बहुत बड़ी बात है। सोलंकी साहब, आप सीनियर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मामलात कैसे चल रहे हैं, नवाज शरीफ को क्या गिले हैं, वो गिले किस किस तरीके से आने वाले वक्त में उन्होंने रजिस्टर कराने हैं। ये वी ऑल नो हिम। अगर किसी पॉलिटिशियन को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो वो नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ का ना आना, मेरे पास खबर नहीं है, बट ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसके पीछे वजह नहीं है। देखें, नवाज शरीफ कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी वजह जो है वो जानना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो नताइज आए हैं इंतखाबात के, तो सादा अक्सरियत भी ना मिलना मुस्लिम लीग नून को, वो वज़ीर आज़म जो कि 2 दफ़ा 2/3 अक्सरियत के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, रह चुके हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात तो नहीं है। तो बज़ाहिर तो ऐसा साहब, कल वो तनूर पे तो गए हुए थे मरियम नवाज के साथ, प्राइस कंट्रोल के लेवल पे वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं और 2/3 नहीं ले सके, फिर भी जिस गवर्नमेंट में उनकी बेटी एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, इसका मतलब है कि उनकी रजामंदी थी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ये ओहदे लेने में। उसके बाद भी गिला है, तो वो फिर गिला डिफरेंट तरीके से नहीं ट्रांसलेट होना चाहिए। जो जावेद लतीफ़ बातें कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह बातें कर रहे हैं, फिर आज इस इजलास में भी ना आना, तो फिर वो मुफाहमत के जो बादशाह हैं हमारे सदर साहब, उनको पहले उन्हें कन्विंस नहीं करना चाहिए था कि देखिए बड़ा गलत मैसेज जाएगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं।